حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت، 1.25 کروڑ آدمی مرید تھا، اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے، لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا۔ حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ، بڑی دور، تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کرے، بڑی میری خواہش ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کے گھر قیام کرتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا۔ اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز عادی کر دی ہے، 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دی، سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی، پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے، سارا دن کی تھکاوٹ تھی، تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، آرام فرمایا، فجر کے وقت اٹھے، اس شخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں، تہجد تو پڑھی کوئی نہیں۔ لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے، تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے۔ صرف جنگ نہیں، اعلان جنگ ہے، اعلان۔ 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے، ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا، اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان۔ اس حدیث کی ایک حرف بھی کمزور نہیں، سند بھی کمزور نہیں، متن اتنی تگڑی حدیث۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ حضرت عمر آگے کا روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے مجھے 2 حدیثوں نے پریشان کر دیا ہے۔ ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر، سب کا اکرام کر۔ لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے۔ غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے، داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے، خواجہ معین الدین ہے، پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا، جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے، جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے، امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو۔ کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا، جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث، امام بخاری کے بخیر لے تیرا پتہ چلے۔ جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے، جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا، کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا، سارے غلط تھے جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا، کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا، اعلان جنگ ہے رب کریم کا۔ تو کہنے لگا جی تہجد نہیں پڑھی۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر، لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر۔ ہم کہنے لگا جی نہیں، چونکہ بڑا سیٹھ تھا، جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ رو پڑے، فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے، اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی۔ کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے، باقی ہر شے جل گئی، اور پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر میرا کاروبار مضبوط ہو جائے، نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن تڑپا تو کسی نے کہا وہاں چلا جا معافی لے لے، تجھے پتا ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے، وہاں چلا جا بچ جائے گا۔ آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں، دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا، اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ، حضرت جنید بغدادی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی نے نا ایک نوجوان کی تربیت کی، اسے ادھر دیکھیں میری طرف، جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی، وہ اکثر آتا، آپ پڑھاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی، علم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگ گئے، پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگے کہ اب میں نہ کچھ ہوں۔ پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو، موج کرے کوئی، ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجن اللہ عطا کرتا ہے،
لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے. یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا، ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں میں ہوں. یہ ذرا بات تھوڑی سی بات ہی، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم دیکھو آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے. کبھی کسی کو کوئی بات سناتا، کبھی کوئی سناتا، کہتا وہ تو ابھی وہی ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو میں تو رات خواب میں فلانی جگہ بھی ہوا ہوں. تو بہت اونچا درجہ ہے میرا. وہ آہستہ آہستہ جب پر تھوڑے نکلے نا، انہوں نے کہا تو حضرت ہنس دیتے، مسکرا دیتے، کہتے چلو موج کریں. لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی، ہوتی ہے تکلیف، کیا کرے، اللہ نے دل جو بنایا. اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے. کئی دفعہ تکیے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں، رضائی پہ منہ دے کے نا کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے، تجھے نہیں کرنی چاہیے. لیکن چلو خیر. ایک دن نا وہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا. اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے، پتہ کرنا ہے آج کتنے پانی میں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دیتا ہے. اور جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے، پھر چوکوں چراہوں میں رسوا ہوتا ہے. آ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس دل میں سوال لے کے، آج میں نے امتحان لینا ہے. تو کہنے لگا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں. تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا، پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا، آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو. جلال آیا حضرت کو، تو مجھ سے بات کرے گا، میری روٹی کھا کے، میرا نمک کھا کے، میرے ٹکڑوں پہ پل کے، مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا. فرمایا تو چھوڑ، تیرے دل میں سوال کیا، میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا، تو فلانا فلانا سوال لے کے آیا تھا. کہنے لگا حضور ہاں. فرمایا بتا جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے. چونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا. فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں، چل میں تجھے دونوں میں دیتا ہوں، لفظوں میں بھی دیتا ہوں، معنوں میں بھی دیتا ہوں، معنی بھی دونوں میں لے تو جواب. پھر حضرت جنید جو داتا صاحب نے لکھا، حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی، کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا. تو دیکھتا کہ تیری 40 سال کی زندگی کہاں گزری ہے، تو دیکھتا کہ تو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا. میرا یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں، اور معنوں میں جواب یہ ہے کہ جا میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی، جا میں نے تیرا نور چھین لیا، تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے، جا اب میں نے تجھ سے سارا کچھ واپس لے لیا. یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا، منہ سے پانی کی رطوبتیں نکلنے لگی، وجود کانپنے لگا، پیروں میں گرا. آپ فرمانے لگے اٹھ کے چلا جا، اب معافی اسی وقت ملے گی جب رب تجھے معاف کرے گا. تو بھاگ جا. چھوٹی بات ہے اللہ کے ولی کے بارے میں گفتگو کرنا، اور لمبی لمبی زبان کھول کے کرنا، اور صبح اور شاموں میں کرنا، اتنے اتنے سخت جملے کہہ دینا. او بھائی ایم ایل اے کے دوست کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، تو منسٹر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تیری جرت نہیں ہوتی. تو آر پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تو بتا تو نے اللہ کے دوست کے بارے میں بات کیسے کر لی، رب کے دوست کے بارے میں. وقت میرا ختم ہو گیا، پر ایک بات سنانی بڑی ضروری ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی میں ایک درویش تازی تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا. ایک طوائف اور اس کا تماش بین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے نا، چھت سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے، تو بابا لکڑی کے جوتے پہنے چیکڑ تھا، موج میں جا رہا ہے. اس طوائف کے کپڑوں پہ تھوڑا سا کیچڑ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا، اس نے ایک تھپڑ مارا بزرگ کے منہ پہ. کہنے لگا دیکھ کے نہیں چلا جاتا. بابا جی کہنے لگے بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے، واقعی بوڑھا ہو گیا، اب صحیح نظر نہیں آتا، غلطی ہو گئی. تھوڑا سا آگے گئے تو ٹھنڈ کا موسم تھا، ایک حلوائی دودھ گرم کر رہا تھا. اس نے بابا جی کو آتے دیکھا تو بھاگ کے گیا، بازو سے پکڑا، پھٹے پہ بٹھایا، گرم گرم دودھ کا پیالہ دیا. بابا جی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے دودھ پیا، پورا پیالہ پی کے کہنے لگے یا اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں نہ اسے جانتا ہوں، اس نے تھپڑ مار دیا، اس نے دودھ پلا دیا. بابا جی وہیں بیٹھے تھے تو پیچھے سے لوگ دوڑے آ گئے، نے آ کے کہا بابا اللہ کے ولی بد دعا تو نہیں دیتے. فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا نا وہ چھت پہ چڑھا ہے، اس کا پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا، من کا ٹوٹ گیا تو مر گیا ہے. بابا جی کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں دی. کہا نہیں آپ نے دی ہے. فرمایا نہیں دی. اس نے کہا دی ہے. تو بابا جی کہنے لگے پھر اصل بات سنا دوں.
کہ سناؤ؟ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا تو اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو برا لگا، پھر میرے یار کو برا لگا، اس نے اسے مار دیا، میں نے تو لفظ بھی ادا نہیں کیے۔ لیکن کوئی اللہ کے ولیوں کو لاوارث نہ سمجھے، اس لیے کہ جب رب کریم کے ولی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک بدلے لیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے، پھر تو تیاری کر، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ ساری دولتیں سارا کچھ تیرے گھر میں، پر رات کی نیند نہیں تیرے پاس، پھر ہر سہولت ہوگی پر روح کا سکون۔ تھوڑا سوچ کے بولیں، تھوڑا احتیاط سے بولیں، تھوڑا تول کے بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فکرہ کسی اللہ کے بندے کی بے ادبی کا سبب بنے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔